اس میں جلالت لفظ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، عربی ہے یا غیر اجمی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں والحق انہ ربی ہے، تو کلمہ عربی ہے، پھر ہے مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، بعض کہتے ہیں غیر مشتق ہے، بعض کہتے ہیں مشتق ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا مشتق ہے ان کی کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کشاف کہتے ہیں لفظ اللہ یہ مشتق ہے الہا سے، کس سے؟ بمعنی تحیرہ، اس کا معنی ہے حیرت میں ڈوب جانا، حیرت زدہ ہو جانا۔ یعنی اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کل کائنات اس کی قدرت کی شاہکاریوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا، امام سبوی اور مبرد امام خلیل سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے اندر کل کائنات کی تمام خوبیاں جو اس کے غیر میں نہ ہوں، جس میں جمع ہوں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو جو کائنات کی خوبیاں جو صفات کسی میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں۔ تیسرا قول مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے الہت الی فلان، ان سے الہت الی فلان۔ یہ جملہ تب بولا جاتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس پناہ لیتا تھا نا گھبرا کے، تو کہا جاتا تھا الہت الی فلاں، فلاں بندے نے فلاں کے پاس پناہ لے لی۔ تو کل کائنات اپنی تمام مشکلوں مصیبتوں میں جس کی بارگاہ میں آ کے پناہ لیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ معنی۔ چوتھا معنی الہ الفصیل سے مشتق ہے۔ اہل عرب اس جملے کو تب بولتے تھے جب اونٹنی کا فصیل، اونٹنی کو بچے کو کہتے ہیں، جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا مانوس ہو جاتا تھا نا، اس وقت کہتے تھے الہ الفصیل۔ الہ کا لفظ اس کی محبت اور انسیت پہ بولا جاتا تھا۔ تو اللہ اس سے ماخوذ ہے، لفظ اللہ اس سے ماخوذ ہے۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ذکر سے کل کائنات مانوس ہو جاتی ہے، لوگوں کو اس کے ذکر سے محبت ہے، اس کی ذات سے پیار ہے، وہ محبت والا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ آگے ایک اور معنی لکھا کہ الہت بالمکان سے مشتق ہے، جب کوئی بندہ کسی جگہ پر قیام کرے اور وہاں سے نہ بدلے، یعنی ایک مکان کے اندر تغیر نہ آئے، جب اس وقت الہت بالمکان بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی قیامت تک واقعہ نہ کبھی ہوئی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ وہ اللہ جیسا تھا ویسا ہے، ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، یعنی اس کی قوت میں، خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔